ينصرون تنصروا تنصرانی ينصرنا تنصروا تنصرانی تنصرون تنصرین تنصرانی تنصرنا انصروا ننصروا جی مضارع کی مجهول ينصروا ينصرانی ينصرون تنصروا تنصرانی ينصرنا تنصروا تنصرانی تنصرون تنصرین تنصرانی تنصرنا انصروا ننصروا جی اب آ جائے گا اسم اسم فاعل فاعل، تو اس کا ہو جائے گا ناصر ناصرانی ناصرون ناصرۃ ناصرتانی ناصرات. اب آ جائے جی گا مفعول، تو منصور منصورانی منصورون منصورۃ منصورتانی منصورات. اب آ جائے گا حضرت فعل فعل جہد، ہو جائے گا حضرت لم 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 ين- لم ين- لم لم ينصر ينصر لم ينصر لم ينصرا لم ينصر لم ينصر لم ينصروا لم تنصر لم تنصروا لم ينصرنا لم تنصر لم تنصر لم تنصروا لم تنصري لم تنصر لم تنصرنا لم انصر لم ننصر. جی جی حضرت. اب حضرت اس کی مجہول آ جائے گا لم ينصر لم ينصر لم ينصر لم لم ينصروا لم تنصر لم تنصر لم ينصرنا لم تنصر لم تنصر لم تنصروا لم تنصري لم تنصر لم تنصرنا لم انصر لم ننصر. اب حضرت اس کے بعد حضرت آ جائے گا امر امر. جی 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 امر ہو جائے گا حضرت انصر انصر میں حاضر کا انصر ہے انصرا انصر انصرو انصری انصرا انصرو انصر انصرا انصرو انصری انصرا انصری 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 انصرا انصرنا. انصرنا نہیں ہے، یہ الف الف آئے گا نا، انصر انصرا انصرو انصری انصرا انصرنا. جی انصرنا. جی حضرت جی انصرنا. جی حضرت اس کے بعد آ جائے گا ساتھ کیا کہ امر مجہول امر غائب کے صیغہ. جی لے لا 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 ينصر لا ينصر لا لے ینصر لے ینصر لے ین لے، یہ نا امر 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 مخاطب مجہول آئے گا، لے تنصر جی لے لے ينصر لے ينصرا لے لے ينصروا. تنصر لے تنصر لے تنصرا لے تنصرو لے تنصری لے تنصرا لے تنصرنا. جی حضرت غائب کے چلیں آپ اس کی نا تیاری کریں، ابھی کچھ تیاری کریں، ابھی تھوڑی بہت جو ہے نا کمزوری ہے. جی ضیاء الحق صاحب السلام علیکم. جی خالد منظور صاحب سن رہے ہیں آپ؟ جی جی خالد بھائی کی بات سناتا ہوں جی میں بس تھوڑی. جی 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 خالد بھائی آپ سنائیں ذرا کوئی کردام. جی میں کون سی سناؤں حضرت؟ داخلہ یدخلو سے سنائیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی الماضی معروف دخل دخل دخلوا دخلت دخلتا دخلنا دخلتا دخلتما دخلتم دخلتی دخلتما دخلتن دخلتو دخلنا. فی الماضی مفعول دخل دخلا دخلوا دخلت دخلتا دخلنا دخلتا دخلتما دخلتم دخلتی دخلتما دخلتن دخلتو دخلنا. اس کے بعد فعل مضارع معروف دخل یدخل یدخلو آئے گا حضرت. فعل مضارع معروف یدخلو یدخلان یدخلون تدخلو تدخلان یدخلن تدخلو تدخلان تدخلون تدخلین تدخلان تدخلن ادخلو ندخلو. فعل مضارع مجهول یدخلو یدخلان یدخلون تدخلو تدخلان یدخلن تدخلو تدخلان تدخلون تدخلین تدخلان تدخلن ادخلو ندخلو. اس کے بعد اسم فاعل داخل داخلان داخلون داخلۃ داخلتان داخلات. اسم مفعول مدخول مدخولان مدخولون مدخولۃ مدخولتان مدخولات. فعل جہد معلوم
لم يدخل لم يدخلا لم يدخلوا لم تدخل لم تدخلا لم يدخلنا لم تدخل لم تدخلا لم تدخلوا لم تدخلي لم تدخلا لم تدخلنا لم أدخل لم ندخل فعل جاد مجرور لم يدخل لم يدخلا لم يدخلوا لم تدخل لم تدخلا لم يدخلنا لم تدخل لم تدخلا لم تدخلوا لم تدخلي لم تدخلا لم تدخلنا لم أدخل لم ندخل. اس کے جی بعد بلن ناصبہ آ جائے گا ہوں لن يدخل لن يدخلا لن يدخلوا لن تدخل لن تدخلا لن يدخلنا لن تدخل لن تدخلا لن تدخلوا لن تدخلي لن تدخلا لن تدخلنا لن أدخل لن ندخل. بلن ناصبہ مجهول لن يدخل لن يدخلا لن يدخلوا لن تدخل لن تدخلا لن يدخلنا لن تدخل لن تدخلا لن تدخلوا لن تدخلي لن تدخلا لن تدخلنا لن أدخل لن ندخل. فعل ہوں امر حاضر ہو جائے گا دخل يدخل ادخل ادخلا ادخلوا ادخلی ادخلا ادخلنا. اور فعل حاضر مجهول آ جائے گا لتدخل لتدخل لتدخلا لتدخلوا لتدخلی لتدخلا لتدخلنا. فعل امر غائب اور متکلم لیدخل لیدخلا لیدخلوا لیدخلی لیدخلا لیدخل لیدخل لیدخلا لیدخلوا لتدخل لتدخلا لیدخلنا لأدخل لندخل ہوں کا مجهول آ جائے گا لیدخل لیدخلا لیدخلوا لتدخل لتدخلا لیدخلنا لأدخل لندخل. جی اس کے بعد آ جائے گا نہیں کی گردان ہاں جی نہیں کی گردان فعل نہیں لا يدخل لا يدخلا لا يدخلوا لا يدخل لا يدخلان لا يدخلون. اچھا فعل مضارع منفی وہ رہ گئی ہے چلیں وہ بعد میں پڑھیں گے لیکن آپ نہیں کی پڑھیں آپ چلیں نہیں کی لا يدخل لا يدخلا لا لا يدخلوا لا تدخل لا تدخلا پہلے نہیں مارو حاضر آئے گا ٹھیک چلو غائب ہی پڑھیں چلیں لا يدخل لا يدخلا لا يدخلوا لا تدخل لا تدخلا لا يدخلنا لا تدخل لا تدخلا لا تدخلوا لا تدخلي لا تدخلا لا تدخلنا لا ادخل لا ندخل. جی ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا جولا جی لا يدخل لا يدخلا لا يدخلوا لا تدخل لا تدخلا لا يدخلنا لا تدخل لا تدخلا لا تدخلوا لا تدخلي لا تدخلا لا تدخلنا لا ادخل لا ندخل. بعد بلن اس کے بعد آ جائے گی نون تاکید ثقیلہ ہوں یہ آ جائے گی اس کی بھی حاضر کی علیحدہ ہوتی ہے اور غائب کی علیحدہ ہوگی. جی اس میں لی لام کے نیچے زیر آتی ہے لام کے نیچے زیر آئے گی لیدخلن. نہیں یہ جو ہے نا ابھی کیا پڑھ رہے ہیں آپ کون سی پڑھیں گے یہ ہم نے نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ پڑھ لی ہم نے نون تاکید ثقیلہ پڑھنے لگا ہوں میں کس کی یہ امر کی نہیں امر کی نہیں مضارع کی اچھا یہ امر کی سوری لی امر تدخلن کی لیدخلن ٹھیک ہے اس میں حاضر نہیں آئے گا پہلے حاضر بھی آ سکتا ہے آپ پہلے حاضر ہوگا لتدخلن لتدخلن لتدخلان لتدخلن لتدخلن لتدخلان لتدخلنان. اور اس کے بعد اسی کا مجہول حاضر مجہول امر حاضر مجہول بنون تاکہ ثقیلہ لتدخلن لتدخلان لتدخلن لتدخلن لتدخلان لتدخلنان. اور امر غائب معروف بنون تاکہ ثقیلہ لیدخلن لیدخلان لیدخلن لتدخلن لتدخلان لیدخلنان لیدخلن لندخلن. فعل امر غائب چلے ٹھیک ہے ابھی جو ہے نا ابھی کافی کمزوری ہے آپ نے کافی حد تک بہتر کیا سنایا اس کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ یہ پریکٹس جو ہے تھوڑی نا ہاں چلیں سنا جو مکمل کریں اس کو جی اس کی آ جائے گی غائب کی مجہول آ جائے گی لیدخلن لیدخلان لیدخلن لتدخلن لتدخلان لیدخلنان لیدخلن لندخلن. اس کے بعد آ جائے گی امر بنون تاکید خفیفہ معروف ادخلن 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 ادخلن. اور اس کے بعد اس کی مجہول آئے گی
लितुदखलन लितुदखलुन لتدخلن لتدخلان لتدخلن لتدخلن لتدخلان لتدخلان. یہ وہ اچھا پہلے اس کی نون تاکہ ثقیلہ کی مجہول سنانی تھی، میں ہاں خفیفہ سنانا چاہتا تھا، ٹھیک ہے. جی جی نون تاکہ فعل امر غائب، فعل امر مجہول بنون تاکہ ثقیلہ، لیدخلن لیدخلان لیدخلن لتدخلن لتدخلان لیدخلنان لتدخلن لتدخلان لتدخلن لتدخلن لتدخلان لتدخلنان لیدخلن لندخلن. اب امر حاضر بنون تاکہ امر حاضر بنون تاکید خفیفہ، ہوں خلن ادخلن ادخلن. ہوں امر حاضر بنون امر حاضر مجہول بنون تاکید خفیفہ، لتدخلن لتدخلن لتدخلن. اور امر حاضر امر غائب اور متکلم بنون تاکید خفیفہ، لیدخلن لیدخلن لتدخلن لتدخلن لادخلن لندخلن. جی. ایک سیگا چھوٹ گیا میرے خیال میں، پھر میں چلے سناتا ہوں. چلیں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. ابھی ہم آگے چلتے ہیں ذرا تھوڑا جو ہے نا، ابھی ہم چلتے ہیں اس کی طرف، خلاصۃ النحو کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. خلاصۃ النحو آپ کا سبق تھا میرے خیال میں 15واں سبق تھا جی. 15واں سبق ہے نا. اس میں غیر متمکن کا ہم نے پڑھ رہے تھے اقسام، اس میں غیر متمکن کی اقسام. اس میں اشارہ، اس میں اشارہ یہ ہے نا، یہ پڑھ رہے تھے نا اسماء اشارہ. ہاں جی. ہاں تو کہتے ہیں کہ جو اس سے مبصر، مبصر کا معنی ہوتا ہے نظر آنے والی، یعنی جو اس سے مبصر چیز کی طرف اشارے کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے اسم اشارہ کہتے ہیں. یعنی نظر آنے والی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے نا اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں. جس طرح دیکھیں ذا کا معنی ہوتا ہے یہ، ذالک کا معنی ہوتا ہے وہ. اور جس چیز کی طرف اشارے سے، جس چیز کی طرف اسم اشارے سے اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں. جو اسم اشارہ ہے جس کے ذریعے اشارہ کیا جائے اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں. جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو مشار الیہ کہا جاتا ہے. جیسے دیکھ ھذا القلم ذالک الکتاب. ٹھیک ہے جی. اسم اشارہ کی اقسام، اسم اشارہ کی دو قسمیں ہیں. ایک اسم اشارہ للقریب، یعنی وہ اسم اشارہ جسے مشار الیہ قریب کے لیے وضع کیا گیا ہے، جیسے ھذا ھذہ وغیرہ. اور اسم اشارہ للبعید، یعنی وہ اسم اشارہ جسے مشار الیہ بعید کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے ذالک تلک وغیرہ. اب اسماء اشارہ للقریب درج ذیل ہیں، ان کے ذریعے مشار الیہ قریب کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. وہ یہ ہے، دیکھیں ذا کا معنی ذا سے ھذا، ذا ھذا ذان ذین ھذین ھذان ھذین اولئک. جو مذکر کے لیے ہوتے ہیں اور مؤنث کے لیے ہوتے ہیں تا ہذہ تان تین ہاتان ہاتین اولئک اور ہؤلاء. جو اس میں اشارہ بعید کے لیے ہوتے ہیں درج ذیل، ان کے ذریعے مشار بعید کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. جیسے دیکھو ذاک ذالک ذانک ذینک اولئک. مؤنث تا کا تلک تانک تینک اولئک. اب اس کے قواعد سمجھنے ہیں کہ بھئی اس میں اشارہ اور مشار علیہ کا مذکر مؤنث، واحد مؤنث اور مجموع ہونے میں برابر ہونا ضروری ہے. یعنی کیا مطلب کہ اگر کوئی مشار علیہ مذکر ہے تو اس میں اشارہ کو مذکر لائیں گے، اور مشار علیہ اگر مؤنث ہے تو اس میں اشارے کو مؤنث ذکر کریں گے. اور اگر اس میں اشارہ جو ہے وہ قریب کے لیے ہے تو پھر اس کے لیے قریب والا لائیں گے، اس میں اشارہ قریب والا لائیں گے. اور اگر بعید والا ہے تو اس میں اشارہ بعید والا لائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یوں کہتے ہیں کہ اگر آگے دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ غیر عاقل کی جمع کی طرف اشارے کے لیے اس میں اشارہ واحد مؤنث لایا جاتا ہے. جیسے ھذہ العلوم تلک القراسات. ھذہ العلوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ علم. ٹھیک ہے جی. اور تلک القراسات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تلک القراسات کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی وہ کاپیاں. ٹھیک ہے نا جی. تلک القراسات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ کاپیاں. اور تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ ہا ہونا کا معنی ہوتا ہے یہاں.
ہا ہونا بھی جہاں قریب جگہ کی طرف اشارے کے لیے آتا ہے، جیسے ہونا خزائن العلم، یہاں علم کے خزانے ہیں، یا ہا ہونا جامعۃ المدینہ، یہاں جامعۃ المدینہ ہے۔ پھر نمبر 4 ہے ثم ہونا کا ہنالک، وہاں، ہونا کا یا ہنالک وہاں، بعید جگہ کی طرف اشارے کے لیے ہیں، جیسے ہنالک زلزال، وہاں زلزلے ہیں، ثم شیئن، وہاں کوئی چیز ہے۔ ایک ہوتا ہے ثم، ایک ہوتا ہے ثم۔ ثم کا معنی ہوتا ہے بعد میں، ثم کا معنی ہوتا ہے وہاں، ثم کا معنی ہوتا ہے بعد یعنی پھر، ٹھیک ہے نا جی، ثم کا معنی کیا ہوتا ہے پھر۔ اس کے بعد 5واں ہے جی ذالکا، 5واں قاعدہ کہ ذالکا وغیرہ میں کاف حرف خطاب ہے، لہذا یہ مخاطب کے بعد ہوگا، مخاطب کے مطابق ہوگا۔ مثلا دور رکھی ہوئی کتاب کی طرف اشارہ کرنا ہو اور مخاطب مذکر ہو تو کہا جائے گا ذالک الکتاب، اور مخاطب مؤنث ہو تو کہا جائے گا ذالک الکتاب۔ اسی طرح اگر مخاطب تثنیہ ہو تو کہا جائے گا ذالکم الکتاب، اور جمع مذکر ہو تو کہا جائے گا ذالکم الکتاب، اور جمع مؤنث ہو تو کہا جائے گا ذالکن الکتاب، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ اس کی جو ہے نا یہ آج اس کا قاعدہ ہے۔ تو قاعدے کو آپ ذرا دوبارہ سمجھیے گا، اچھے طریقے سے سمجھیے گا۔ اس میں اشارہ اور مشار علیہ کا مذکر مؤنث واحد مثنی اور مجموع ہونے میں برابر ہونا، یعنی اگر مشار علیہ مذکر ہو تو اس میں اشارہ مذکر لائیں گے، مشار علیہ تثنیہ تو اس میں اشارہ تثنیہ، مشار علیہ جمع تو اس میں اشارہ جمع، مشار علیہ واحد کیا کہ مذکر تو اس میں اشارہ مذکر، مشار علیہ مؤنث تو اس میں اشارہ بھی مؤنث۔ غیر عاقل کی جمع کی طرف اشارے کے لیے اس میں اشارہ واحد مؤنث لایا جاتا ہے، غیر عاقل، دیکھو نا یہ جو علوم ہیں یہ غیر عاقل ہیں۔ عاقل کس کو کہتے ہیں؟ جس کو عقل ہو، جس طرح انسان کی طرف اگر اشارہ کرنا ہوگا تو پھر یہ ہاتھ ہی کو ذکر نہیں کیا جائے گا، وہاں پر انسان کی طرف اشارہ کرنا ہوگا تو پھر جمع لائیں گے، ٹھیک ہے نا جی، پھر واحد نہیں، واحد مؤنث نہیں لائیں گے۔ اور دیکھیں کراسات کاپیاں یہ بھی غیر عاقل ہیں۔ اور نمبر 3 قاعدہ کیا ہے کہ ہونا، ہاں ہونا، یہاں یہ قریب جگہ کی طرف اشارے کے لیے ہے، ہونا خزائن العلم، یہاں علم کے خزانے ہیں۔ جی خالد صاحب۔ حضرت میرا ایک کوشچن تھا کہ قریب کے لیے تو حاضہ نہیں آتا، یہاں ہونا کیوں لکھا گیا؟ نہیں، قریب کے لیے ہاضا آتا ہے، ہونا کا معنی ہے یہاں، مطلب ہے کہ حاض ہی کا معنی، ہاضا کا معنی ہوتا ہے یہ چیز، ٹھیک ٹھیک ہے نا، اس جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، یعنی جو جگہ قریب ہے نا اس کے لیے ہاں ہونا استعمال کیا جاتا ہے یا ہونا استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک نہیں سمجھے بات؟ ایک ہوتا ہے کہ بھائی قریب چیز رکھی ہوئی ہے نا اس کے لیے ہاضا ہوتا ہے، اگر مذکر ہو، مؤنث ہو تو اس کے لیے ہاض ہی ہوتا ہے، اور اگر جگہ قریب ہو بھائی یہ یہاں کے لیے جو ہاض ہی نہیں آئے گا، یہاں کے لیے آئے گا ہونا یا ہاں ہونا، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے نا جی۔ جی جی اس کے بعد پھر کیا ہے کہ ہونا کا یا ہنالکا، یہ پھر کیا ہے، یہ بعید جگہ کی طرف اشارے کے لیے آتے ہیں۔ دیکھو ہنالک الزلزال، وہاں زلزلے ہیں، ثم شیء، وہاں کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ ذالک وغیرہ میں کاف حرف خطاب ہے، لہذا یہ مخاطب کے مطابق ہوگا۔ جس طرح وہ مثلا مثال آتی ہے دعا زکریا ربہ، قرآن پاک میں ہے۔ ہاں انا لک ھذا، وہ تو اور چیز ہے نا، وہ کہاں ہے، وہ تو سوال پوچھا جا رہا ہے، انا کہاں سے، یہاں پر یہ یہاں کے لیے آتا ہے ہونا یا ہاں ہونا، اور جو ہے نا کیا ہے کہ جو وہاں ہے نا وہاں کے لیے آتا ہے ہنالکا، اور کہاں سے ہے نا وہ انا لک ھذا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ کہاں کے لیے آتا ہے انا، وہاں کے لیے آتا ہے ثم یا پھر ہنالکا، ہنالک دعا زکریا، ٹھیک ہے، ہنالک زکریا، وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، کہا کہ انا لک ھذا، کہ یہ تمہارے لیے کہاں سے ہے، ٹھیک ہے، ہنالک وہاں پر آگے تو وہیں پر تو یا وہاں پر، ٹھیک ہے جی۔ جی
جی ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. ہاں میں نے ہنالک کی طرف میری توجہ نہیں کی تھی. پانچویں کیا ہے؟ ذالک وغیرہ میں کاف حرف خطاب ہے، لہذا یہ مخاطب کے مطابق ہوگا. مطلب دور رکھی ہوئی کتاب کی طرف اشارہ کرنا ہو اور مخاطب مذکر ہو تو کہا جائے گا ذالک الکتاب، اور مخاطب مؤنث ہو تو کہا جائے گا ذالک الکتاب. اسی طرح مخاطب تثنیہ ہو تو کہا جائے گا ذالک الکتاب، اور جمع ذکر ہو تو کہا جائے گا ذالکم الکتاب، اور جمع مؤنث ہو تو کہا جائے گا ذالکم الکتاب. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کہتے ہیں اس میں اشارہ اور مشار الیہ کسے کہتے ہیں. یہ آپ نے اس کی تمرین جو ہے نا وہ کرنی ہے، اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے. پھر انشاءاللہ جی اگلے سبق میں آپ کا یہی سبق ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد ہے اس میں اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ سکتا ہے. جی احتشام صاحب. یہ ذالکہ کا ہم نے پڑھا ہے کہ دور رکھی ہوئی چیز کے لیے کہتے ہیں، ہاں ہاں تو جب سورہ بقرہ میں ذالک الکتاب کہتے ہیں تو اس کتاب کی طرف اشارہ ہوتا ہے، لوح ہاں محفوظ ہاں. کی طرف اشارہ ہے شاید. نہیں نہیں نہیں، اصل میں یہاں پر ایک نقطہ ہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ دیکھو کہ یہ جو قرآن پاک ہے بظاہر تو ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے قریب ہے، لیکن یہاں پر ذالکہ کا جو فرمایا گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کتاب بظاہر اگرچہ ہمارے قریب ہے لیکن یہ رتبتاً ہم سے بہت دور ہے. سمجھے بات؟ یعنی یہ رتبے میں بہت بڑی کتاب ہے. رتبے میں کیا ہے؟ بہت بڑی کتاب ہے. بات سمجھے؟ یعنی اس کے رتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے ذالکہ ارشاد فرمایا گیا ہے. جی احتشام صاحب سبق سمجھ میں آیا؟ یہ سوال سمجھ میں آیا؟ جواب؟ ہاں جی سمجھ آ گیا. ہاں. آگے آگے جو ہے نا یہ اسی طریقے سے آ جائے گا. اس میں مزید اگر کسی نے کوئی پوچھنا ہو کوئی بات ایسی. مبشر بھائی سن رہے ہیں ہمیں؟ جی جی حضرت سن رہا ہوں. جی جی. جی اس میں مزید کوئی ایسی بات کہ جو آپ کو پوچھنی ہو. نہیں حضرت، بس ریپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. جی جی. اچھا جی. اس کے علاوہ جو ہے نا ضیاء الحق صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کچھ سمجھ میں آیا آج سبق جو ہم نے پڑھا؟ اس میں کوئی بات پوچھنی ہو تو. جی اکثر میں نے سنا ہے جہاں یہاں عرب ممالک میں کہا جاتا ہے ہنا، تو اصل ہاں لفظ ہونا ہوتا ہے یا ہنا ہوتا ہے؟ ہاں اصل لفظ ہونا ہے، لیکن چونکہ عرب ممالک جی میں جو ہے نا ہنا، ہاں جی ہنا کے جہاں کے لیے ہنا بولتے ہیں تو یہ فصیح، چونکہ جو عرب بولی جاتی ہے نا یہ کلام عرب یہ فصیح نہیں ہے. جی دیکھیں دیکھو عش جو مطلب پوچھنا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے، ہاں جی کیا کہا اشاد. جاتا ہے؟ عش ہیں. ہاں جی عشفی جی جی عشفی عشفی بالکل. کہا جاتا ہے نا. جی تو بالکل. یہ اصل میں لفظ تھا ایو شیئن. ہوں. ٹھیک ہے نا جی. تو جی اس طریقے سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، کیونکہ جو عربی بولی جاتی ہے نا تو وہ جی گرامر کے مطابق نہیں بولی جاتی. تو گرامر کے مطابق اگر بولی جائے، چونکہ وہ جو عربی ہیں وہ خود جی بھی گرامر سے اتنے واقف نہیں ہوتے ہیں. جس طرح اب دیکھیں ہم اردو بولتے ہیں نا، لیکن ہم اردو کی گرامر سے واقف نہیں ہیں، تو وہاں پر جو عربی ہیں وہ بھی گرامر سے واقف نہیں ہوتے. جو گرامر سے واقف ہوتے ہیں تو وہ پھر گرامر کے مطابق بولتے ہیں. جی بالکل ایسی ہے. جو خارجی ہوتے ہیں نا جی یہاں پہ عرب ممالک میں، تو ان کے لہجے کا اور بولنے کا فرق ہوتا ہے، وہ کیونکہ گرامر کے حساب سے نہیں بول رہے ہوتے. ہاں تو یہ جو ہے نا اس طرح ہو جاتا ہے. ہاں تو یہ سبق سمجھ میں آیا آپ کو آج بھی؟ جی جی اور مزید اس پہ ہم پڑھیں گے تو مزید آ جائیں گے. اچھا تو اب ہم ذرا اس کی تمرین کی طرف چلتے ہیں تاکہ آپ کے لیے اور زیادہ ہو جائے. جی السلام علیکم میاں صاحب. میاں صاحب بھی تشریف لائیں ہیں ذرا. السلام علیکم میاں اختر صاحب، سن رہے ہیں ہمیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شاہ. جی میاں صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ جی اللہ کا احسان ہے، شکر الحمد للہ. اچھا
تو آج کے سبق کے حوالے سے سر کوئی تیاری ہے؟ نہیں شیخ نہیں. اچھا اچھا، کوئی تھوڑی بہت کوئی گردان وغیرہ جو پیچھے جو ہمیں ایک دو گردانے اگر کوئی یاد ہوں تو. جو بھی سننی ہے مجھے بتا دو، میں کل سنا دوں گا یا منڈے کو سنا دوں گا. اب کل تو نہیں ہوگی، منڈے کو سنا دوں گا یا کل آپ اچھا کو ریکارڈ کر کے بھیج دوں گا یاد کر کے. ہاں، ایک اور بات آپ سب بھائیوں کے لیے میں سوچ رہا تھا کہ میں نے کہا کہ میں وائس میسج کر دوں سب کہ آپ جتنے بھائی ہیں نا، کہ کیونکہ آپ کو یہاں پر کلاس میں بہت کم ٹائم ملتا ہے نا جتنے بھی ہیں، تو آپ کوشش یہ کیا کریں کہ آپ یا تو گروپ میں سینڈ کریں یا مجھے پرسنل آپ سینڈ کریں. ٹھیک ہے نا جی؟ آپ اگر گروپ میں سینڈ کرنے سے تھوڑا ہچکچاتے ہیں کہ شاید غلطی ہو جائے، تو گروپ میں جو ہے نا یہ ظاہر بات ہے ہر ایک انسان سوچتا ہے کہ میں گروپ میں سینڈ کروں تو وہ بالکل پراپر درست ہو. تو اگر وہ گروپ میں آپ جو ہے نا سینڈ کرنے سے ہچکچاتے ہیں تو آپ مجھے پرسنل سینڈ کریں. ٹھیک ہے جی؟ نہیں تو آپ گروپ میں سینڈ کریں. گروپ میں آپ سینڈ کریں گے نا تو اگر خدا نہ خواستہ کسی کی ایک غلطی ہوگی نا، تو جب اس کی اصلاح کی جائے گی نا تو باقی سب بھائیوں کی اصلاح ہو جائے گی. جی جی اور انشاءاللہ. یہ میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ نے نا وہ بھی دوست نے یہ کہا تھا کم لسان اللہ کا لکھا تھا، تو جب میں نے اصلاح کی تو کافی جو ہے نا وہ پھر سیٹ ہو گئے تھے. کیا ہو جاتا ہے کہ اس سے اگر کوئی ایک غلطی کرتا ہے نا تو دوسرے جو ہیں وہ ان کی اصلاح ہو جاتی ہے. ظاہر بات ہے ہم سے غلطیاں ہوں گی، ہم چونکہ مبتدی ہیں، ہم سے جی غلطیاں جی ہو سکتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو آپ جتنے بھی ہیں بہن بھائی موجود ہیں، جتنے بھی آپ موجود ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ ماضی کی گردان ایک مرتبہ سینڈ کریں، پھر مضارع کی کریں، پھر امر کی کریں، پھر نہیں کی کریں، پھر جہد معلوم کی کریں، پھر جو ہے نا پھر اسم فاعل کی کریں، اسم مفعول کی کریں. یوں جو ہے نا آپ جب گردان جو ہے نا وہ سینڈ کرتے جائیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوتی جائے گی. اور اگر آپ جزاک بالکل خاموش رہیں گے تو پھر میرے خیال میں اتنا فائدہ نہیں ہوگا. بالکل آپ نے صحیح کہا شیخ. جی، تو ابھی جو ہے نا آپ جو ہے نا یہ آپ کا سبق تو جو ہے نا یہ سبق میرے خیال میں آپ نے کل پڑھا تھا. یہ سبق جی جی بڑا صحیح. یہ سبق کل پڑھا میں تھا نے نا، سن کیونکہ لیا تھا، سن لیا تھا، پڑھا نہیں تھا. ہاں. دوبارہ. اچھا، یہ اس میں اشارہ والا جو ہے یہ تو آپ نے سبق کل پڑھا تھا نا میرے خیال میں کہ جی جی مفتی صاحب نے تو مجھے یہی کہا تھا کہ اس میں اشارہ اور اسماء موصولہ جو ہے یہ ان کو آپ نے دوبارہ ایک مرتبہ جو ہے نا وہ سمجھانا ہے اور آپ نے پڑھانا ہے. تو ہم ذرا بھی تمرین کی طرف آتے ہیں نا. حضرت جی مبشر. کل حضرت نے ہمیں مبنی کی جو قسمیں ہیں تیسری اور چوتھی غیر متمکن اس کے بارے میں پڑھایا تھا. تو اس کے جو اقسام تھی اس میں یہ چیز آئی تھی کہ اس میں اشارہ، اس میں موصول، تو اس میں حضرت نے شارٹ میں وہ چیز بتائی تھی. اچھا اچھا، تو جی ابھی جو ہم نے یہ سبق پڑھا تو اس میں آپ کو کس حد تک سمجھ میں آیا؟ کیونکہ ابھی ہم کچھ سوالات کی طرف جا رہے ہیں، تمرین کی طرف جا رہے ہیں نا. جی حضرت. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی اس میں اشارہ اور مشار الیہ کسے کہتے ہیں؟ آپ میں سے کون بتا پائے گا؟ جو بتائے وہ ہینڈ ریز کرے. جی مبشر بھائی. جی حضرت، مطلب اس میں اشارہ جو ظاہر نظر آنے والی چیز ہوتی ہے اس کے لیے جو اشارہ کیا جاتا ہے اسے اس میں اشارہ کہتے ہیں، اور جس کے لیے اشارہ کیا جائے وہ مشار الیہ ہوتی ہے. ہاں، جس کے ذریعے اشارہ کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اشارہ. اس میں اشارہ. جس جی کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں. جی. جس کے ذریعے اشارہ کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اشارہ، اور جس کے ہاں لیے کیا جائے وہ مشار الیہ. ہاں، جس کی طرف کیا جائے، جس کے لیے جس کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں ہم، جس کی طرف. اس کی طرف. اچھا جی جی سر. جی میاں صاحب ہمیں سن رہے ہیں ذرا کہ مشار الیہ قریب کی طرف اشارے کے لیے کون کون سے اسماء ہیں؟ جی یہ آپ شیخ کی مسعود. کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. بے شک آپ جو ہے نا وہ دیکھ کر بھی سنا دے، کوئی بات نہیں ہے. آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں تاکہ ایک مرتبہ آپ کی زبان پر آ جائے. میں کل جا کے نا جی فیضان مدینہ سے ماشاءاللہ وہ سب کتابیں ڈھونڈ لایا ہوں جو آپ پڑھاتے ہیں. اور اس کے اچھا بعد جو اچھا ہے نا اچھا. صرف
रियादुस्सालिहीन जो है ना, वो जो आप पढ़ाते हैं वो नहीं, क्योंकि मेरे पास हदीस की तकरीबन सब किताबें हैं, सोए ये जो आप पढ़ा रहे हैं, तो वो अंग्रेजी अच्छा और अरबी में है। तो मैंने कहा कि साथ के साथ जरा अच्छा। इजी रहता है, तो वो नहीं मिली उनके पास से, तो बाकी मिल गई हैं। तो वो शाह साहब पाकिस्तान आए हुए हैं, तो उनको कहूँगा मैं लेते हैं वहां से इंशाल्लाह। हाँ वो शाह साहब बिल्कुल आए हुए हैं, बिल्कुल जब। अच्छा ये आपके सामने ये स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, चलो आप सिर्फ ये पढ़ कर सुना दें ताकि एक मरतबा आपके जहन से ना, आपकी जुबान से निकल जाए ये। बिस्मिल्लाह ने ये हाँ ये वाहिद वाहिद तस्निया जमा मुजक्कर है नी, हाँ हाँ हाँ। हाजा जाने जैने हाजाने हाजैने उलाए हाउलाए, जो मुनस है ता हाजे ही ताने तैने हा ताने हा तैने उलाए हाउलाए, ये नहीं इसमें बस इशारा। ये हाँ उलाए जो है ना, हाँ उलाए ये जितने आपने पढ़े ना, ये अस्माए इशारा करीब के लिए हैं। जज़ाकल्लाह। ये किसके लिए हैं? नजरी के लिए जी, इशारा नजरी के लिए। नजदीक। यानी अगर मुशार इलैहि वाहिद हो तो मियां साहब फिर कौन सा हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? मुजक्कर हो और करीब हो, मुजक्कर हो करीब हो और वाहिद हो, तो उसके लिए इसमें इशारा कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम? हाजा शेख। हाजा। अगर तस्निया हो तो? हाजे ही। तस्निया हो तो ओ हादानी। सॉरी, ओ ठीक सॉरी है ना जी? सॉरी, मैं हाँ समझ गया जी, तस्लीम। हाँ जी, हाँ हाजान। जाने हादाने या हादैने या हादाने या हादैने जो भी इस्तेमाल कर जी सकते हैं। और अगर जमा हो तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? उलाए और हा उलाए। हाउलाए जी, उलाए या हाउलाए। हाँ। अच्छा जी, और अगर वाहिद मुअन्नस हो, करीब के लिए हो, तो उसके लिए हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? हाजे ही या ताकल जी। हाँ ता। जी खालिद साहब आप बताएं कि अगर तस्निया मुअन्नस हो, इसमें मुशार होने तस्निया मुअन्नस हो, तो उसके लिए इसमें इशारा हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? जी, हाथानी या हाथैनी। हाँ ठीक हो गया, माशाल्लाह सही हो गया। अब हम अच्छा, चलते हैं जरा। क्वेश्चन था, जी जी। जैसे वो मोनस करीब के लिए लिखा हुआ है हाजी ही, हाँ हाँ के साथ जो ता लिखा हुआ है ता अलिफ, वो हाँ कैसे हाँ। वो कैसे यूज होगा? हमने तो सिर्फ यही पढ़ा था पहले कि हाजी ही आता है। ता के इस्तेमाल होगा, ता के। अच्छा, ये ठीक है ना अरबी जी? में। हाँ अरबी में ता के, ता अलिफ ता काफ दर की ता की। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना जी? यानी ता जो है ना सिर्फ इस्तेमाल नहीं होगा, ता के इस्तेमाल होगा। मेरे ख्याल में ये ज़ियाउल हक साहब बड़े बेहतर जानते हैं कि इसका इस्तेमाल तो मेरे ख्याल में कलाम अरब में नहीं होता होगा ज़िया साहब। जी जी, इसका नहीं होता। तकरीबन कौन से अस्मा इशारात हैं कि जो इस्तेमाल होते हैं? दो ही मेरे ख्याल में इस्तेमाल होते हैं, एक हाजा, दूसरा हाजे ही, तीसरा ओलाए भी बहुत, हा ओलाए भी बहुत कम इस्तेमाल होता होगा। जी जा साहब। जी जी, हमने तो चंद ही सुने हैं, हिना और हाजा ये वगैरह सुने हैं, बाकी तो ये बहुत कम सुनने में आते हैं। हाँ बहुत कम सुनते हैं जी। जी जी जी। जी मियाँ साहब आप भी तकरीबन अब अरब ममालिक का भी तकरीबन आप दौरा करते रहते हैं, तो आपने जी कोई जी, इस नहीं यही सुने जी, ज्यादातर ना हाजे ही हाँ इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है जी। और हाथ मैं ही का थोड़ा सा इस्तेमाल ज्यादा होता है जी। एक और अर्ज कर लगा, जो उर्दू में ताके, ये कहीं उधरी से तो नहीं आया, अरबी से ही? ताके जो है ना, ये लफ्ज ताके ये अरबी का है। जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। नहीं 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 नहीं, वो जो ताके जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना, वो चीज ही और है। जी जी, नहीं वो नहीं उर्दू समझे में वो। आके उसके मीनिंग ही बदल गया हूँ, हमने बदल हाँ दिए हैं। हमने बदल दिए। तो हाँ जी, हाँ चूंकि बाज अल्फाज ऐसे होते हैं ना कि जो एक जबान में उसका एक माना होता है, दूसरी जबान में उसका फिर दूसरा माना होता है। जी जी, बिल्कुल सही है। जज़ाकल्लाह खैर, समझ रहे हैं इंशाल्लाह। बात? तो ये जो ताके जो है ना, ये इसमें इशारा है, ये कलाम अरब में है। जी जी। अच्छा जी, चलें अब ये गलती की निशानदेही के लिए आ जाएं कि जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसे मुशार अल्लाह कहते हैं। क्या ये मियाँ साहब सही लिखा है? जी शेख। हाँ। होना लेका और हाँ होना, ये करीब के लिए, करीब जगह के लिए आते हैं। ज़िया साहब सही लिखा है?
نہیں یہ غلط ہے جی. ہاں اچھا، جی اس میں اشارہ کے آخر میں آنے والا کاف ضمیر ہوتا ہے اور مخاطب کے مطابق ہوتا ہے. خالد صاحب صحیح ہے؟ یہ ضمیر میں استعمال ہوتا ہے تو لگتا تو یہی ہے کہ یہ صحیح ہے. جی کوئی بتائے گا، اس کی اصلاح کرے گا مبشر بھائی؟ جی حضرت صحیح ہے. جی صحیح ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد یعنی یہ اس میں اشارہ قریب کے للقریب اور اس میں اشارہ للبعید، اس میں اشارہ للمکان الگ الگ کیجیے. ذالکا یہ اس میں اشارہ للقریب ہے للبعید ہے؟ میاں صاحب بتائیں گے. میرا خیال ہے جی قریب ہی ہے جی. شور نہیں ہے. ذالکا ذالکا. جی ہاں دور دور کی طرف ہے ذالکا. دور کے لیے میرا خیال ہے. اب میں ذہن تبدیل کر رہا ہوں. یہ دور کے لیے ٹھیک ہے. اچھا جی، آج ہی یہ بتائیں گے ہمیں مبشر بھائی بتائیں گے ہاں قریب کے لیے بعید کے لیے؟ للقریب کے لیے، جو قریب کے لیے. قریب ٹھیک ہے جی. تو ضیاء صاحب آپ بتائیں کہ ہاں ہونا کس کے لیے ہے؟ جی یہ قریب کے لیے ہے. ہاں ہاں ہونا جی. اولائے، اولائے کس کے لیے ہے احتشام بھائی؟ ہاں یہ بھی قریب کے لیے. اچھا جی، اس کے بعد ہے تل کا. یہ بتائیں گے عبد الرؤف صاحب نے جوان کے. عبد الرؤف صاحب السلام علیکم. آپ خاموش بیٹھے ہیں کافی دیر سے، سن رہے ہیں ہمیں؟ جی جامی صاحب السلام علیکم. آپ کی آواز جی صاف نہیں آ رہی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تھوڑا مارکیٹ ایریا میں ہوں، تھوڑا پریشان، مطلب سمجھ میں آتا نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لائن ہوں جی انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے ٹھیک. جی عبد الرؤف صاحب. چلے میرے خیال میں ان کے یہاں بھی نیٹ کا تھوڑا پرابلم ہے تو. ہاں جی 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 ٹھیک ہو گیا چلیں. اچھا جی 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 میاں صاحب آپ بتائیے سما جو ہے سما قریب کے لیے بعید کے لیے؟ شیخ مجھے دیکھ لینے دیجیے کہ لکھا کیسے ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے آپ دیکھ کر بتائیں کوئی بات. شیخ دوبارہ لفظ بولنا ہے پلیز. سما سما نہیں شیخ. یہ دیکھیں نا، یہ اوپر دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ شیخ میں اصل میں یہ موبائل استعمال کر رہا ہوں. یہ 4 نمبر قاعدہ ہاں جی لکھا ہے نا، دیکھ لیں. ہاں جی سما سما ہاں جی. سما ہم سما ہاں جی سما بالکل نہیں ٹھیک. سما، یہ سما نہیں ہے سما ہے یہ. جی جی جی. ہاں یہ کس کے لیے ہے؟ بعید کے یہ لیے. دور دور کے لیے جی. ہاں دور کے لیے ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد ہے جی آپ کے لیے آتا ہے تانے کا. خالد بھائی بتائیں گے تانے کا. حضرت یہ بعید کے لیے. بعید کے لیے مبشر بھائی. بعید کے لیے حضرت کے ذالکا کی تسنیہ ہے. یہ اچھا تلکا کی تصویر حضرت، تلکا تانے کا. جی سوری جی حضرت کا. جی میاں صاحب آپ بتائیں. یہ سر بعید کے لیے ہے جی، دور کے لیے. میرا دل نہیں مطمئن ہو رہا. جی رضا صاحب. جی یہ بعید کے لیے اولائے پکی کاف بات آگے. ہے، جی پکی بات ہے. جی جی ہاں یہ مؤنث بعید کے لیے ٹھیک ہے نا جی. جی. ہاں ماشاء اللہ ٹھیک ہے شاباش.
بھائی بات یہ ہے نا کہ اگر استاد کا استاد مطمئن ہو یا نہ ہو، ہمیں یہ نہیں دیکھنا، ہمیں دیکھنا ہے کہ قاعدے کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں ہم. بالکل صحیح شیخ. ہاں اچھا جی، اس کے بعد پھر درج ذیل اسماء سے پہلے اس میں اشارہ للقریب اور للبعید دونوں لگائیں. تو راجل کے ساتھ اس میں اشارہ میاں صاحب کون سا لگے گا قریب کے لیے؟ راجو راجل کے ساتھ اس میں اشارہ قریب کے لیے کون سا قریب والا کون سا لگے گا راجل کے حاضہ ساتھ؟ حاضہ جی حاضہ. جی جی مبشر بھائی آپ دور والا لگائیں. ذالک. ذالک الرجل، ٹھیک ہے، ذالک رجل. جی ریا صاحب آپ بنت کے ساتھ اس میں اشارہ قریب لگائیں. جی حاضی بنتن. ہذہ بنت. میاں صاحب اس کے ساتھ آپ جو ہے نا بعید کا لگائیں. جی شیخ. بنت کے ساتھ آپ اس میں اشارہ بعید لگائیں. تیل کا شیخ. تل کا بنتن، شاباش. جی کوتبن، اس کے ساتھ احتشام صاحب آپ اس میں اشارہ قریب لگائیں. کتبن، یہ جمع یا جمع ہاں مفرد؟ جمع غیر اکیلے، جمع غیر اکیلے جی، جمع غیر اکیلے جی. جمع غیر عاقل کے ساتھ آدھا ہی لگتا ہے. جی مبشر بھائی آپ اس کے ساتھ اس میں اشارہ بعید کے قریب والا لگائیں. حاضی ہی ہے جگہ جب مونس کا واحد ہاں ہوتا ہے نا. یہی کتب، شاباش شاباش، بالکل ٹھیک ہو گیا. جی آپ آگے بتائیں خالد صاحب، اس کے ساتھ اس میں اشارہ بعید والا کون سا لگے گا؟ علامانی کے ساتھ حضرت. کوتبن، کوتبن. اچھا کتبن کے ساتھ تل کا لگے گا حضرت. جی ٹھیک ہو گیا. جی میاں صاحب آپ کی طرف ہے کہ کلمان کے ساتھ جو ہے وہ اس میں اشارہ قریب کون سا لگے گا؟ کلمان حاضہ کا جی. ہیں جی. حاضہ حاضہ شیخ. جی دیکھیں تھوڑا سوچ کر بتائیں. قلم شیخ. حاضہ کا قلم مذکر ہے. تسنیہ ہے نا؟ اور نہیں ہاں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. حاضان شیخ. ہاں آدھان جی ٹھیک ہو گیا. جنتان خالد صاحب. یہ ہاتانی لگے گا، ہاتانی جنتانی. قریب کے لیے، اور دور کے لیے کیا لگے گا احتشام بھائی؟ آن کا لگے گا. ہاں تفاحن کے ساتھ کیا لگے گا اس میں اشارہ قریب بشر بھائی؟ حاضہ. ہاں چلیں. اچھا یہ آپ نے اسما موصول آپ نے پڑھ لیا تھا؟ حضرت یہ بس نا اس میں غیر متمکن کی اقسام میں تھوڑا سا پڑھایا تھا دوسری کتاب سے. وہ اچھا کتاب پتہ نہیں نحمیر تھی یا کون سی تھی، وہ اس میں سرسری سے آیا تھا، تفصیل نہیں تھی، تو استادوں نے کہا تھا آپ کو تفصیل سے پڑھائیں گے پورا سبق. نہ کتاب نہ اس کتاب میں. اس میں اشارہ والا. اس میں اشارہ والا چلے جی. ایک قاعدہ ہے آپ سب لکھ لیں، وہ آپ لکھ لیں، قاعدہ لکھ لیں. کاپی پینسل ہے میاں صاحب آپ کے پاس ہے کاپی پینسل؟ نہیں نہیں حضور میرے پاس نہیں ہے. اچھا چلیں آپ یہ ریکارڈنگ ہو جائے گی، پھر آپ نا اس کو ریکارڈنگ سن لینا. انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ. آپ جتنے بھی آپ کے پاس کاپی پینسل ہے سب کے پاس تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ یہ سبق دوبارہ سن لیجئے گا کہ اس میں اشارہ کا ترکیبی استعمال، کہ اس میں اشارہ ترکیب میں اس کیا واقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں اشارہ جو ہے اکثر طور پر مبتدا واقع ہوتا ہے. اس میں اشارہ اکثر طور پر مبتدا واقع ہوتا ہے، یا آپ یوں کہیں کہ اس میں اشارہ جو ہے نا اگر کلام کے شروع میں آ جائے تو مبتدا ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ مفعول بہ بھی واقع ہو سکتا ہے، اور یہ جار مجرور بھی، یعنی یہ مجرور بھی واقع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں اشارہ کے بعد دیکھیں گے کہ اگر تو اسم نکرہ ہے وہ اس کی خبر بنے گا،
اگر تو اس میں اشارہ کے بعد نکرہ ہو تو وہ اسم جو ہوگا وہ اس کی خبر بنے گا، یعنی اسم اسماء اشارہ مبتدا بنیں گے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو ہاذا رجل، تو ہاذا جو ہے یہ مبتدا بنے گا، رجل اس کی خبر بنے گا۔ اور اگر اسماء اشارہ کے بعد کیا ہو، معرف باللام ہو، معرف باللام، یہ یاد رکھنا ہے، اگر اسماء اشارہ کے بعد معرف باللام ہو، یعنی وہ الف لام کی وجہ سے معرفہ ہو، تو وہ اسم اس کی صفت بنتا ہے۔ جس طرح دیکھو حاضر رجلو، اب حاضر رجل کا معنی ہے وہ یہ مرد ہے، حاضر رجلو کا معنی بنے گا یہ مرد، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو یہ فرق ہے اس میں، حاضر رجل کا معنی ہے یہ مرد ہے، حاضر رجل کا معنی بنے گا یہ مرد۔ کیا مطلب ہوگا؟ ضرب تو حاضر رجلا، میں نے اس مرد کو مارا۔ جی سمجھ میں آ رہی ہے میاں صاحب یہ بات؟ جی شیخ۔ جی خالد صاحب، مبشر صاحب، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی حضرت سمجھ آ رہی ہے۔ اگر اس میں اشارہ کے بعد معرف باللام نہ ہو بلکہ کیا ہو، یعنی معرف باللام ہو، معرف باللام نہ ہو تو نکرہ ہو تو وہ اس کی خبر بنے گا، یا معرفہ ہو تب بھی اس کی خبر بنے گا، لیکن اگر معرف باللام ہو تو اس کی صفت بنے گا۔ جی ٹھیک کس کی صفت بنے گا؟ اس میں اشارہ کی صفت بنے گا۔ اس کی مثال آپ کو میں یوں دیتا ہوں، یہ دیکھو کہ اگر میں یوں کہوں کہ ھذا رجل، تو اس کا معنی بنے گا یہ مرد ہے، اور اگر یعنی معرف باللام ہو تو پھر یوں ہوگا رأیت ھذا الرجل، میں نے اس مرد کو دیکھا، میں نے اس مرد کو دیکھا۔ سمجھ آئے بات؟ قبل الصلاۃ، نماز سے پہلے میں نے اس مرد کو دیکھا۔ یا یوں کہو کہ رأیت ھذا الرجل یوم الجمعۃ، کہ میں نے اس مرد کو جمعے والے دن دیکھا۔ تو اب دیکھو کہ یہ جو ھذا ہے یہ اس کا موصوف بن رہا ہے، الرجل اس کی صفت بن رہا ہے۔ ھذا رجل نہیں کہیں گے، مررت یوں نہیں کہیں گے، رأیت ھذا رجل نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ رأیت ھذا الرجل۔ یعنی اگر سیدھی سیدھی بات ہے کہ اگر اسماء اشارہ کے بعد معرف باللام ہو، یعنی ایسا اسم کہ جس کے شروع میں الف لام ہو، تو وہ اس کی صفت بنے گا، اس کی اسم اشارہ کی صفت بنے گا۔ اور اگر جو ہے معرف باللام نہیں ہے تو جو بھی اسم ہوگا نا وہ اس کی خبر بنے گا۔ جی ضیاء صاحب کچھ آپ نے سمجھا؟ جی جی حضرت سمجھ آ گیا، بس میں لکھ رہا تھا لیکن تھوڑا مسنگ ہو گیا، تو ایک بار اور اگر تھوڑا بتا دیں گے تو دوبارہ ہاں، وہیں پہ رہیں۔ ایک بات یہی ہے کہ آپ ذرا یہ سن لیں ذرا کہ بھائی اس میں اشارہ کے بعد اگر کوئی اسم ہو اور وہ معرف باللام نہ ہو تو وہ اس کی خبر بنے گا۔ یوں لکھ دیں، اس میں اشارہ کے بعد اگر کوئی اسم ہو اور وہ معرف باللام نہ ہو تو وہ اس کی خبر بنے گا۔ جیسے ھذا رجل معنی یہ مرد ہے، ھذا زید یہ زید ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اور اسی طریقے سے اگر اس میں اشارہ کے بعد معرف باللام ہو تو وہ اسم اس کی صفت بنے گا، جس طرح ھذا الرجل معنی یہ مرد۔ اس کی مثال جیسے یہ ہوگی رأیت ھذا الرجل، میں نے اس مرد کو دیکھا، یوم الجمعۃ جمعے والے دن۔ اچھا، یہ جو قواعد میں نے بیان کیے آپ میں سے کس کس کو یہ سمجھ میں آئے ہیں؟ جس کو سمجھ میں آئے وہ ذرا ہینڈ ریس کریں۔ جی ضیاء صاحب، مبشر بھائی، خالد بھائی، جی جی میاں صاحب آپ کچھ سمجھ میں آئی یہ بات؟ شیخ 50-50 ہے۔ اچھا اچھا، تو اب یہ آپ انشاءاللہ جب پڑھوں گا تو جب پڑھوں گا ہاں نا تو ہو جائے گا جی۔
इंशाल्लाह। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आप पढ़ेंगे तो आप जब लिखेंगे ना जब इसको, तो आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो ये आपका जो सबक है, ये आज आपका सबक यहाँ हम माइंड अप करते हैं।